غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں، وہ کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدین کے مسلک کے بانی ہیں، وفات ان کی 320 ہجری میں ہے، وہ فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں اضحیہ یعنی قربانی میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ، مگر مذہب صحیح محقق یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، باب ہے قربانی کے سنت ہونے کے بیان میں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور معروف ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 امام بخاری نے باب قائم کیا اور لفظ سنت استعمال کیا۔ نمبر 2 ہر عبداللہ بن عمر کا نام لیا کہ وہ فرماتے ہیں سنت ہے، لہذا قربانی کرنا سنت ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات سمجھے کہ امام بخاری جو ابواب قائم کرتے ہیں یہ امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے، یہ امام بخاری کا مسئلہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے۔ حضرت حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں قال جمع من الائمہ فقہ البخاری فی تراجمہ باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاء۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری کا فقہی نقطہ نظر ان کے تراجم میں موجود ہے، یعنی امام بخاری جو سرخی قائم کرتے ہیں، باب کا ترجمہ قائم کرتے ہیں، وہی امام بخاری کا مذہب اور امام بخاری کی فقہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام بخاری کی فقہ ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، تو یہ فقہ بخاری ہوئی، تو غیر مقلد تو تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، وہ امام بخاری کی بات کو بطور دلیل کے کیسے پیش کر سکتے؟ یہ تو وہ پیش کرے جو تقلید کا قائل ہے نا، تو جب تم مقلد ہی نہیں ہو تو تم نے امام بخاری کی بات کو کیسے تسلیم کیا؟ تم تو امتی کی بات کو ماننا تقلید کہتے ہو اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو، آپ اس کو بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر کوئی ہمارے خلاف بھی پیش نہیں کر سکتا بھی تم مقلد ہو تم تو مانو، کیوں؟ ہم مقلد تو ہیں لیکن امام بخاری کے نہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں، تو ہمارے خلاف تو اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لفظ کو غیر مقلد اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں کہ وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، نہ ہمارے خلاف پیش کر سکتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے مقلد نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ باقی جو یہ کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سنت، غیر مقلد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اپنے موقع پر بطور دلیل کے نہیں پیش کر سکتے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے ہاں صحابہ کرام کا قول حجت ہی نہیں ہے، تو کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، ان کی وفات ہے 1307 ہجری، یہ التاج المکلل میں فرماتے ہیں وفعل الصحابی لا یصلح للحجہ، صحابی کا فعل حجت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان وضو میں کہتے ہیں زیرا کے کردار صحابی حجت نہ باشد اگرچہ بصحت رسد، صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بدور الاحلہ باب در بیان اعتکاف میں کہتے ہیں بآنچے مقوع بر با صحابہ است درا حجت نیس، یہ روایات جن میں ہے کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے بعض صحابہ سے موقوفاً مروی ہے اور ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی صحابی حجت نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طرح میاں محمد نذیر حسین دہلوی وفات 320 ہجری فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں قول صحابہ حجت نیست، صحابہ کا قول حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں رابعاً یہ کہ ولو فرضنا، تو یہ حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں اور فہم صحابہ حجت شرعی نہیں کما ثبت فی الاصول، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جس دور میں ہم ہیں اس دور میں آج اللہ کے نبی ہوتے تو عورت کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے،
تو میاں نذیر حسین کہتے ہیں حضرت عائشہ کا اپنا فہم ہے اور صحابی کا فہم حجت نہیں ہوتا۔ نواب نور الحسن خان وفات 1336 ہجری، یہ عرف الجادی باب در بیان نماز جماعت و امامت میں لکھتے ہیں، حدیث جابر دری باب قول جابرس و قول صحابی حجت نہ باشد، یعنی حضرت جابر جو فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ حدیث اکیلے کے بارے میں ہے، یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اکیلے کے بارے میں ہے، انہ اذا کان وحدہ، کہتے ہیں یہ حضرت جابر کا قول ہے، اور جابر چونکہ صحابی ہیں تو صحابی کی بات حجت نہیں ہوتی۔ اچھا، عرف الجادی باب در بیان نماز وسطیٰ میں کہتے ہیں اقوال صحابہ حجت نیست، صحابہ کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔ اسی طرح عرف الجادی کتاب در بیان سیام میں لکھتے ہیں حجت باثار صحابہ قائم نیست، آثار صحابہ کو دلیل شرعی نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح عرف الجادی باب در بیان فوات و احصار میں لکھتے ہیں یہ بات اصول میں طے ہے کہ صحابی کا قول دلیل شرعی نہیں ہے۔ مولوی محمد اسماعیل سلفی فتاوی سلفیہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ عموماً اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل یعنی ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا سنت صحیحہ کے خلاف ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت میں مشہور ہے، اور جب انہیں داڑھی مٹھی پر کاٹ دی کہتے ہیں یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے، یہ ان کا اثر سنت کے خلاف ہے۔ کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین کے ہاں تو جب یہ بات طے ہے کہ اقوال صحابہ فعال صاحب حجت نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور دلیل کہ وہ کیسے پیش کر لیتے۔ اچھا، یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ فرض واجب سنت یہ بعض کی بدعات ہیں، ان اصطلاحات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مولوی داؤد محمد داؤد ارشد غیر مقلد تحفہ حنفیہ میں لکھتے ہیں فقہ احناف کا نماز کے ارکان میں سے بعض کو فرض، بعض کو واجب، بعض کو سنت، بعض کو مستحب قرار دینا بدترین بدعت ہے۔ یعنی ادھر فرض واجب سنت کو بدعت کہتے ہیں، اور قربانی کے مسئلے میں کہتے ہیں قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ بھئی ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ نا، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ان اصطلاحات کو بدعت قرار دیتے ہیں اور ایک طرف احناف کی ضد میں آ کر قربانی کو سنت کہہ رہے ہیں، واجب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب نمبر 3، ہم کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے کہ یہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر یہ سنت و معروف، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ باب ہے قربانی کے سنت ہونے کے بیان میں، اور عبداللہ بن عمر فرماتے کہ سنت ہے اور معروف ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائیں، یا سنت سے مراد وہ سنت نہیں جو واجب کے مقابلے میں ہے کہ فرض واجب سنت، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں باب سنت الاضحیہ یعنی قربانی کا طریقہ بیان کیا جانے لگا ہے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سنت و معروف، یہ طریقہ ہے، یہ نہیں یہ سنت واجب کے مقابلے میں ہے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، یہ فرماتے ہیں فتح الباری باب سنت الاضحیہ گتاد والمراد بالسنت ہا ہنا فی الحدیثین معا الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التی تقابل الوجوب، کہ یہاں دونوں حدیثوں میں جو سنت کا لفظ لایا گیا ہے یا سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت مراد اصطلاحی سنت نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ فرماتے ہیں مراد بسنت ہا ہنا فی الحدیثین، یعنی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں جس میں ہے فقط اصاب سنتا بس سنتنا و سنت المسلمین، یہ جو سنت کے حدیثوں میں لفظ لائے ہیں اس سے مراد طریقہ ہے، اصطلاحی سنت نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب امام بخاری جو حدیث لا رہے ہیں اس حدیث میں جو سنت کا لفظ ہے اس سنت سے مراد طریقہ ہے، سنت اصطلاحی واجب کے مقابلے میں نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب سنت الاضحیہ، وہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، وہ سنت واجب کے مقابلے میں نہیں۔ کیوں؟ جو موقف ہے حدیث اس کے مطابق لائیں گے نا، تو جب حدیث میں سنت کے لفظ سے مراد طریقہ ہے تو اس کا معنی جو امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب سنت الاضحیہ، وہاں بھی سنت سے مراد
طریقہ ہی ہوگا۔ اس لیے غیر مقلدین کے اس کو بطور دلیل کے پیش کرنا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے ان کا موقف ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ دلیل نمبر 2، ان کی دوسری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری باب سنت الاضحیہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، ہمارا سب سے پہلا کام آج یہ ہوگا کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد واپس آئیں گے اور قربانی کریں گے، یعنی پہلے عید اور پھر قربانی۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو جس شخص نے اسی طرح کیا، یعنی پہلے عید کی نماز پڑھی اور پھر قربانی کی، تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کام کیا ہے۔ ومن ذبح قبل، اور جس شخص نے پہلے قربانی کی اور عید بعد میں پڑھی، فإنما هو لحم قدمه لأهله، وہ صرف گوشت ہے جو جانور کو ذبح کر کے اس نے گھر والوں کو کھلا دیا ہے، اس کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیس من النسک فی شیء، اس کا قربانی سے تعلق نہیں۔ من ذبح بعد الصلاۃ ثم تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس آدمی نے قربانی عید کے نماز کے بعد کی، جانور ذبح عید کی نماز کے بعد کیا، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات اچھی طرح کھل کر سامنے آ گئی کہ یہاں فرمایا فقد اصاب سنتنا، یہاں سنتنا سے مراد طریقہ ہے، یا سنت سے مراد واجب کے مقابلے میں سنت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت امام بخاری آگے فرماتے ہیں باصاب سنت المسلمین، دیکھو فننحر من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے اسی طرح قربانی کی کہ پہلے عید اور پھر قربانی، اس نے ہماری سنت کے مطابق پایا۔ یہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ دلیل آگے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ اب مسلمان کا جو طریقہ ہے، سنت مسلمان کو، وہ سنت تو نہیں ہوتی، نہیں سنت اصطلاحی ہے، تو سنت مسلمین کا معنی تو طریقہ مسلمین ہوتا ہے نا، اس لیے ہم نے کہا فقط اصاب سنت انا سے مراد طریقہ ہے۔ اس پر قرینہ حدیث مبارک کا یہ جملہ ہے من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، کیونکہ مسلمانوں کے عمل کو سنت نہیں بلکہ طریقہ کہا جاتا ہے، اور یا فقط اصاب سنت انا سے مراد طریقہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے، تو یہ سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اس لیے حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری باب سنت الاضحیہ کے تحت فرماتے ہیں والمراد بسنت ہاہنا فی الحدیثین معا الطریقۃ للسنت بالاصطلاح التی تقابل الوجوب، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، نہ کہ وہ سنت جو واجب کے مقابلے کے اندر آتی ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، جس کو غیر مقلدین نے بطور دلیل کے پیش کیا، باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سنت ہے، اور سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے بلکہ واجب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت کا لفظ کبھی آتا ہے طریقہ کے معنی میں، اور کبھی سنت کا لفظ آئے گا وجوب کے معنی میں، یہ بات سمجھنا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب السلطان یکر علی الختان کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الختان سنت للرجال، ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے۔ اب یہ ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ اب یہاں عبداللہ بن عباس کی روایت میں الختان سنت للرجال، سنت سے مراد واجب ہے۔ تو سنت کا ایک معنی ہوتا ہے واجب ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے طریقہ ہونا۔ باب سنت الاضحیہ وقال ابن عمر ہی سنت و معروف، اگر یہ سنت سے مراد واجب ہو تو پھر ہمارا موقف ثابت ہوا، غیر مقلدین کا ثابت نہ ہوا، اور اگر سنت کا معنی طریقہ ہوا
تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، غیر مقلدین کا نہ ہوا۔ سنت سے مراد طریقہ ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف، اور سنت سے مراد واجب ہوگا تو تب بھی ہمارا موقف۔ اور اگر وہ سنت سے مراد سنت لیں گے جو واجب کے مقابلے میں ہے، تو پھر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں وہ حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ امام بخاری تو فرما رہے ہیں من ذبح بعد الصلاۃ تم نسک واصاب سنت المسلمین، کہ جس آدمی نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے عمل کے مطابق کام کیا۔ تو امام بخاری تو حدیث کے اندر سنت المسلمین کہہ رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کا عمل تو وہ سنت نہیں ہے کہ جو واجب کے مقابلے میں ہے، وہ تو سنت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کرام کی ہو۔ امام بخاری تو عام مسلمانوں کا طریقہ فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ سنت سے مراد اگر آپ لیں طریقہ باب سنت الاضحیہ تو موقف ہمارا ثابت ہو گیا، اور اگر آپ باب سنت الاضحیہ سے مراد لیں واجب تو پھر بھی ہمارا موقف ہوا، اور اگر سنت الاضحیہ سے مراد یہ ہو کہ سنت ہے واجب نہیں تو پھر امام بخاری جو حدیث نقل کرتے ہیں واصاب سنت المسلمین وہ حدیث اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنت سے مراد آپ طریقہ مراد لیں تاکہ کوئی بھی اشکال پیدا نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔